نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے رمضان کے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور یہ کوئی نئی بات نہیں، صرف اس امت محمدیہ پر فرض کیے گئے. فرمایا اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے، لیکن اس طریقے سے بھی جس طریقے سے ہم پر رمضان کے پورے روزے جو ہے وہ فرض ہے. کسی پر جو ہے وہ 5 روزے فرض تھے، کسی پر 10 روزے فرض تھے، کسی پر 1 روزہ فرض تھا، 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن افطار کرنا. مختلف طریقوں سے امتوں پر اللہ نے روزے فرض کیا. اسی طرح امت محمدیہ پر بھی روزے فرض کیا. یہاں پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 کلمہ طیبہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اسی طرح جو ہے نماز اور اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح حج اور اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے روزے. ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اللہ نے دن کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور رات کو تراویح کا قیام تم پر سنت مؤکدہ کی حیثیت رکھتی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ میرے بھائی جو ہے وہ چل رہا ہے، آج تقریباً تیسرا روزہ ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کی ہر گھڑی سے نفع حاصل کرنے والے بنے. اور لعلکم تتقون، پہلے تو فرمایا اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے. فرض کیوں کیے گئے، مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب دیکھیے ایک انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خواہش نفسانی رکھی ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں کھانا پینا بھی منع ہے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنا بھی اللہ نے منع کیا. اور اس حالت میں فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے باز آئے. جیسے کہ حدیث مبارکہ میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ دوزخ میں لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الفم والفرج، یعنی کہ انسان کا منہ زبان اور دوسری انسان کی شرمگاہ. ایک اور حدیث میں فرمایا کسی طریقے سے یہی الفاظ فرمایا ایک جو انسان کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک جو انسان کے 2 رانوں کے درمیان ہے. جبڑوں کے درمیان سے مراد یعنی کہ زبان، لسان، اور جو 2 رانوں کے درمیان ہے انسان کی شرمگاہ، وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے. فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں آپ لوگ جائیں گے آخرت میں، تو جن کو دیکھے گا کہ 2 چیزوں کی وجہ سے جو ہے کیا مطلب؟ رمضان کا روزہ رکھ کے انسان زبان کو کنٹرول میں نہ رکھ سکتا، زبان سے دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت بھی کر رہا ہے، اس سے زبان سے جھوٹ بول کر اپنا کاروبار بھی چلا رہا ہے، اسی طرح کسی پر جو ہے وہ جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، اسی طرح جو ہے وہ دھوکہ دہی کر رہا ہے. یہ تمام تر کام روزے کی حالت میں فرمایا جب انسان کرے گا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی اس کو ملا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اور کوئی چیز مسلمان بندہ حاصل نہ کر سکتا. اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت کا بھی ذکر فرمایا کہ اس کی بھی حفاظت کرے. سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی یہی ہے. آج دیکھیے ہماری بد نظری روزے کی حالت میں بد نظری سے بھی منع فرمایا، عام حالت میں بھی منع، بہت بڑا گناہ، کیونکہ بد نظری سے انسان شرمگاہ کے گناہ تک پہنچتا ہے.
تو اس لیے فرمایا کہ بد نظری سے اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اور اسی طرح جو ہے یہ دونوں چیزوں کی حفاظت کر کے انسان جو ہے وہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی انسان جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو میرے بھائی روزے کی حالت میں انسان روزہ بھی رکھے، اس لیے میں اکثر کہہ رہا ہوں بار بار انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے صبح سحری کی یا پھر افطاری کر لی میرا روزہ ہوگا، سارا دن زبان سے جھوٹ بھی بولتا رہے، غیبت بھی کرتا رہے، دوسرے کام بھی کرتا رہے، پھر ایسے روزے کا میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ رکھ کے جسم کے پورے اعضاء کا انسان سمجھے میرے جسم کے ایک ایک عضو کا روزہ ہے۔ جس طرح کھانے پینے سے میں بچا ہوا ہوں، اسی طرح جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچایا۔ آگے پیچھے تو ہم کہتے ہیں نا شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، شیطان کہتا ہے تجھے جھوٹ بول کے تیرا سودا مہنگا بک جائے گا، جھوٹ بول کے تیرا فلاں کاروبار بڑھ جائے گا۔ رمضان میں تو اللہ نے شیطان کو بند کیا ہے، تو پھر انسان ان کاموں کی طرف رمضان میں بھی تو بھاگنا۔ تو اس لیے میرے بھائی جب تک ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کا روزہ نہیں ہوگا تو یاد رکھیے پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کم از کم رمضان میں انسان کو ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ جب ایک مہینہ کی پریکٹس انسان کی ہوگی کہ میں نے جھوٹ بھی نہیں بولنا، میں نے کسی مسلمان بھائی کی غیبت بھی نہیں کرنی، میں نے جھوٹ بول کر اپنا کاروبار نہیں بیچنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی پر بہتان نہیں لگانا، کسی پر کوئی ناجائز اعمال و اعمال کے اندر مشروط نہیں ہونا، تو میرے بھائی ایک مہینے کی پریکٹس ہے، انشاءاللہ امید ہے باقی 11 مہینے تک اس مسلمان پر جو ہے وہ اثر ہے۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں ان چیزوں سے جتنا ہو سکتا ہے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جسم کے پورے اعضاء کا اللہ جو ہے وہ روزہ رکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔